अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान का खिलाड़ी आते साथ ही निज़ाम के साथ टकर गया। सुहेल अफरीदी ने जी 2 बड़े हुक्मनामे जारी किए आते साथ ही। वो बहुत परेशान कुन है और इस पूरे निज़ाम के लिए इमरान खान साहब के इस नए खिलाड़ी ने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि ये नहीं हो सकता कि ये बंदा जो नया आया हुआ है, ये सुहेल अफरीदी जिसका नाम है, ये अली अमीन गंडापुर को फॉलो करेगा, ये डिफरेंट करेगा और ये इतना डिफरेंट करेगा कि ये निज़ाम लेट जाएगा। और एग्जैक्टली आते साथ ही इस बंदे ने चूड़ी कस दी है। सुहेल अफरीदी साहब ने आते साथ ही 2 बड़े फैसले किए और आगे बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आएंगे। आप इसके लिए तैयार हो जाएं। सुहेल अफरीदी इस निज़ाम को तिगनी का नाश नचाने जा रहा है। सुहेल अफरीदी इस निज़ाम को लितर मारने जा रहा है। सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है जी कि सुहेल अफरीदी ने ये वफाकी हुकूमत को खत लिखा है कि भाई मेरे इंतजामात किए जाएं, कल मैं अडयाला जेल जाना चाहता हूं। ये अली अमीन गंडापुर की तरह नहीं किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए। ये अली अमीन गंडापुर की तरह नहीं किया कि एक ड्रामा लगाए, अडयाला जेल के बाहर जाकर 4 बड़के मार के वापस आ जाए। उस बंदे ने आते साथ ही ठीक काम किया है। जो काम उसका बनता था उसने वो किया है। उसने एक सूबे के सीएम के तौर पे एक लेटर लिखा है जी, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी का अपना ओहदे का हलफ लेने के फौरी बाद बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला। आपको मैंने कल ये बात बताई थी कि सुहेल अफरीदी क्या करेगा। सुहेल अफरीदी हलफ लेने के बाद जो सबसे पहला दस्तखत करेगा जिस कागज के ऊपर, वो वफाकी हुकूमत को जाएगा कि भाई मुलाकात का इंतजाम किया जाए। मैंने अपनी काबीना बनानी है, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले करने। उसके बाद वज़ीर आला का इमरान खान से मुलाकात के लिए कल 16 अक्टूबर को अडयाला जाने का फैसला। वज़ीर आला की इमरान खान साहब मुलाकात के इंतजामात के लिए सूबाई हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाज़ाब्ता तौर पर मरासला इरसाल कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को मरासला लिखा है। वज़ीर आला के इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए ज़रूरी जो इक़दामात हैं वो किए जाएं। पहला ऑर्डर इसका ये है, अभी रुक जाएं, दूसरा ऑर्डर सुने। सुहेल अफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला नोटिस, सनम जावेद की पेशावर से गिरफ्तारी पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। उसको भी ऑफिस बुला लिया कि आए जी जनाब आईजी साहब, आप जवाब दें, आपके सूबे से एक लड़की को अगवा कर दिया गया, वो कैसे हुआ सब, इसके ऊपर भी मुझे जवाब चाहिए। ये नया पाकिस्तान है, ये गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ये सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा है। नाज़रीन, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, अमल दरामद हो ना हो ये एक अलग बात है, कौन कितना कामयाब होता है नहीं होता ये भी एक अलग बात है। ऑप्टिक्स क्या है, एक बंदा सीएम का हलफ लेने के बाद सबसे पहला जो लेटर लिखता है वो वफाकी हुकूमत को लिखता है कि मुझे इमरान खान के पास जाना है। अब वो जिद लगा के बैठ जाएगा, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो जिद लगा के बैठ जाएगा। वो कहेगा कि भाई मैं तो कोई बात करने की पोजीशन में हुई ही नहीं हूं। आप जाएंगे फाइल उठा के सर प्लीज हमें ये मिनरल चाहिए केपीके से, वो कहेगा भाई मैं आपको मिनरल नहीं दे सकता, आप मेरी मुलाकात करवाएं। आप कोई दूसरी फाइल उठा के लेके जाएंगे कि सर देखें ये काम कर दें, इसके ऊपर दस्तखत चाहिए हमें, आप एक सूबे के सीएम हैं, वो कहेगा कि भाई मेरी मुलाकात करवाएं। ये नहीं होगा कि वो आपके साथ यस हो जाए, क्योंकि आपने अपना रास्ता खराब कर दिया। आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, आपने कहा कि हम इसको नहीं बनने देंगे। आज वो बंदा मुकर रहा था, छुप रहा था, अता तारड़ आज छुप रहा था। उससे जब ये पूछा गया कि तुमने तो कहा था कि मैं देखता हूं ये कैसे बनता है, वो तो बन गया भाई, अब तुम क्या करोगे? वो कहता भाई मैंने तो ये कहा ही नहीं था। अब ये छुप रहे, आपने अपना रास्ता बंद कर दिया है, अब बंदा तो सीएम बन गया। आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी है कि आप उसके साथ फाइल कैसे लेके जाएंगे उसके पास, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई आओ एनएफसी के ऊपर बात करो, आप उसको किसी भी बड़ी मीटिंग में कैसे बुलाएंगे? आप उसके साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं है। यहाँ की जो वफाकी हुकूमत ने अपनी पेड पार्टियों के जरिए वहां पे जाके जो गंदा खेल जो खेला, जाहिर है वो लोग कोई भूलता तो नहीं है। अब सब लोग तो भूलते नहीं है बातें। वो कह गए भाई ये तुम वही हो जो कह रहे थे कि मैं नहीं बनने दूंगा, अब देखो मैं बन के आ गया हूं, अब करो ना बात। अब आप जो भी आप फाइल लेके जाएंगे वो हर फाइल को मशरूत करेगा अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के साथ। आपको फिर वहां पे जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा, आपको उसकी मुलाकात करवानी पड़ेगी। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था नाज़रीन। एक तो आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि मैं अफगानिस्तान के मामले पे आपको ये ऑफर देता हूं कि आप मुझे पैरोल के ऊपर निकालें बाहर। अफगानिस्तान के मामले को मैं हल करना जानता हूं, मैं इसको हल कर सकता हूं, आप इसको हल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने। दूसरी चीज, हाँ, अफगानिस्तान का उन्होंने कहा अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है जहाँ पे 45 साल से उनके मुल्क में फर्क वजह से जंग चली हुई है, सबको पता है।
اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا یا جو بھی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے، اور عاصم منیر تو یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں، اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ، کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے۔ اور انہوں نے کہا یہ انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان کیا کہا عمران خان؟ ناظرین یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کمزور پڑ گئے، عمران خان یہ اس لیے بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکلنا ہے۔ عمران خان افغانستان کے معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فلاپ ہو گئی ہے افغانستان کے معاملے میں، اور یہ سب پھنس گئے ہیں، اور اس لیے اب یہاں سے ان کو میں ہی نکال سکتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب خیبر پختونخوا سے عمران خان کا یہ کھلاڑی نظام کی چابی کسے گا، اس کا ہیٹ، اس کا پریشر اسلام آباد کے اندر محسوس ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے۔ یہ چیزیں اب ایسے چلیں گی۔ پہلے تو یہاں سے ڈائریکٹ بھاگ کے اڈیالہ جاتے تھے، اب یہاں سے کے پی کے جائیں گے، کے پی کے سے اسلام آباد، اسلام آباد سے اڈیالہ۔ اب کے پی کے مکین براستہ اسلام آباد اڈیالہ جائیں گے۔ اب ایسے ہوگا، اب فائلیں گھومیں گی، اب فائلوں کو پہیے لگیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کے ایک شاٹ نے کر دی ہے۔ اور ویسے جو محبت اس بندے کو مل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ علی امین بننا پسند کرے گا۔ یہ محبت آپ اس کی دیکھیں، لوگوں کی جو والہانہ محبت ہے، یہ ایسے نہیں ہے ناظرین۔ یہ لوگ ایسے نہیں چپک رہے۔ اس کے پیچھے عمران خان ہے، اس کے پیچھے سہیل آفریدی کے وہ بڑے بڑے اقدامات ہیں۔ یعنی اس کو عمران خان نے پہلا حکم دیا کہ آپ نے فوری طور پہ، اب تم میرے اوپننگ بیٹسمین ہو، تم نے سب سے پہلے آئی جی کو بلا کر یہ پوچھنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، صنم جاوید کا معاملہ، اس کے اوپر مجھے جواب چاہیے۔ اس نے وہ کر دیا ایگزیکٹلی۔ عمران خان کے پہلے حکم کے اوپر اس نے مینوان عمل درآمد کر دیا۔ یہ جی بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے مبارکباد دی ہے عمران خان کی اس نئے کھلاڑی کو۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اوپر مکمل اعتبار ہے، اور عمران خان نے ایک عام گھرانے کے نوجوان کو قیادت کا موقع دیا ہے، اور اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2-3 لوگ بہت پریشان ہیں۔ ایک علی امین گنڈا پور صاحب بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر بیرسٹر گور بہت پریشان ہے، ان کا منہ نہیں لگ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے بھائی کہ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ہمارا سی ایم سہیل خان آفریدی ہے۔ یعنی پورا نظام لیٹ گیا، نظام کو آج لتر پڑے۔ جیسے ہی سہیل خان آفریدی نے یہ اعلان کیا کہ میں اڈیالہ جیل جاؤں گا، کل عمران خان صاحب سے ملوں گا، اور کل وہ جا رہے اڈیالہ جیل، تو عمران خان اور بشرا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے، جس میں سزا معطلی کی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہونی تھی، اچانک سے جی اب اس سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے۔ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو پرول کے اوپر یہ گورنمنٹ رہا کر دے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر سہیل آفریدی نے ٹف ٹائم دینا شروع کیا، اگر سہیل آفریدی اسی طرح رہا جس طرح کہ اس نے تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اپسیٹ ہوں گے، بڑی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، پوری پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ نظام اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، پنجاب کے اندر ہوں یا وفاق کے اندر ہوں، وہ سب کے سب فل اپ ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ یعنی یہ نظام یا یہ سیٹ اپ ٹیک آف نہیں کر سکا۔ یہ بڑے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے۔ روز آپ 100 پروگرام کروا دیں، ہائیبرڈ نظام کی روز آپ 100 خوبیاں پوری قوم کو بتا دیں، لیکن ہائیبرڈ نظام کی خوبیاں گننے سے ہائیبرڈ نظام کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچیں گے۔ ملک ٹیک آف نہیں کر رہا، پیسہ نہیں آ رہا، کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، پاسپورٹ نیچے چلا گیا آج، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کا ایک حل ہے، وہ عمران خان ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں جی۔ کھٹ پھٹ بھی شروع ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جی، حکومت پنجاب نے بلاول ہاؤس کی جو بیریا ٹاؤن کی جو سیکیورٹی تھی اس کو واپس لے لیا۔
بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن پر تعینات پنجاب پولیس کی تمام اہلکاروں کو واپس بلا لیا گیا. بلاول ہاؤس کی بیرونی سیکیورٹی پنجاب پولیس کے پاس ہے, بلاول ہاؤس کی اندرونی سیکیورٹی سندھ پولیس کے پاس ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی نے پنجاب حکومت کے اقدام پر بہت تشویش کا اظہار کیا اور پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے کیوں واپس لی ہے, انہوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیے. ناظرین, دوسری طرف دفتر خارجہ پھر یہ کہہ رہے کہ امید ایک دن افغانستان میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہوگی. یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے. ہمیں یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ ہم اپنے گھر کو دیکھنے کے بجائے دوسرے گھر کے معاملات ٹھیک کرنے میں کیوں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, افغانستان کے اندر بھی رجیم چینج ہوا, جس طرح فال آف کابل ہوا, طالبان آئے, انہوں نے ٹیک اوور کیا, اور اس کے بعد کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ طالبان اس طرح سے کریں گے, لیکن وہ سب ہو گیا. اب ان کو رجیم چینج یاد آ گیا. اس وقت پاکستان پیش تھا, اس وقت جنرل فیض وہاں پہ جا کے چائے اور کعوے پی رہا تھا اور پوری دنیا کو تصویریں بھیجی جا رہی تھی کہ بھائی یہ سب ہم نے کر دیا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نئی حکومت آئے گی. آپ خود کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ تو کچھ ایک وہ کام کریں جس کے اوپر آپ خود کھڑے ہو جائیں. ابھی دوسری خبر لیں, یہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹوں کی جنگ بندی پہ اتفاق ہوا ہے. اسپین بوڈلک میں لوکل ہیڈ کوارٹرز پر بمباری کی گئی ہے. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ افغانستان کے اندر گھسی ہے, اس نے وہاں پہ جا کے مارا ہے, اور آپریشنل وجوہات کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی فضائی حدود کے کچھ روٹس مختصر دورانیے کے لیے بند کر دیے گئے. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جنگ کسی دور بھی پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. یہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتی ہے, یہ انڈیا کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے. پاکستان نے اس جنگ سے کیسے نکلنا ہے, اس کرائسس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, یہ اس وقت کا بہت بڑا سوال ہے. بالکل پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہیے ٹی ٹی پی کو, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اگین, کیا پاکستان افغانستان کے اوپر اس رجیم کے ساتھ اٹیک کر کے اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اتنی آسانی سے ہم معاملات کو اب ٹھیک نہیں کر سکتے. جس لیول پہ ناظرین چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ, ایک طرف افغانستان کا فرنٹ اوپن ہے, ایک طرف کشمیر کا فرنٹ اوپن ہے, انڈیا کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہیں, اور پھر ایک دم سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کے پی کے اندر ایک اتنا بڑا چینج آ گیا ہے. اس چینج میں سے آپ کو باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا آپ کے لیے, یعنی سہیل آفریدی کی صورت میں. اور سہیل آفریدی جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا, وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کبھی بھی علی امین نہیں بنے گا, نہ وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے اوپر علی امین کا ٹیگ لگے. تو وہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھے گا, اور ظاہر ہے پھر نظام کو بھی کچھ چیزیں اس کی ماننی پڑیں گی. اجازت دیجیے.